ذكر الله وذروا البيع. سيدنا ومولانا وملجانا ومأوانا وحبيبنا وشفيعنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وقرة عيوننا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وأولياء أمته وعلماء ملته ومن تبعهم بالإحسان إلى يوم الجزاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا إمام الحرمين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا. نہیں ایسے نہیں نا جناب. پھر گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا. زیادہ تیز آ رہی، تھوڑا تلے کرو. کامل آرا رہنما گنج بخشی آپ کی مشہور. ہم پہ کر کرم کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکھ شرم. اللہ رب العزت کی بے حد و بے حساب حمد و ثنا اور اس کے محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد جملہ سامعین، حاضرین، بزرگوں، دوستوں، عزیزان ذی قدر، بڑی محبت اور عقیدت سے حضور فیض عالم داتا گنج بخش علیہ رحمہ کی بارگاہ میں حاضری کے لیے اور رمضان شریف کا پہلا جمعہ خاص طور پر ادا کرنے کے لیے تشریف لانے والے حضور فیض عالم داتا گنج بخش علیہ الرحمہ کے جمیع غلام و جمیع غلامان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ARYQ-TV کے ذریعے پوری دنیا کے ناظرین، ناظرات، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، مستورات، سب کی خدمت میں السلام علیکم. آپ تمام حضرات کو رمضان شریف کی اس لحاظ سے مبارک بنتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مرنے سے پہلے اپنے کرم کے ساتھ خود کو بخشوانے کا ایک موقع اور دے دیا تاکہ ہم کل شکوہ نہ کر سکیں، تاکہ ہم کل شکایت نہ کر سکیں، ہمارے دل میں کوئی حسرت نہ رہے. اور اصل مبارک پھر ان کو ہے کہ جنہیں اللہ تعالیٰ کی توفیقات سے روزہ رکھنے کی سعادت ملے گی.
تلاوت قرآن کا موقع ملے گا، تراویح کی سعادت حاصل ہوگی، اور ابھی چونکہ آغاز ہے تو کم تو نہیں مکدے، ویسے بندہ مک جاندہ، ٹھیک ہے؟ تو کاموں کو سائیڈ پہ کرنا پڑتا ہے، اپنی زندگی کے معمولات کو تھوڑا شیڈول میں لا کے چینج کرنا پڑتا ہے، بندے کو اس خیال سے نکلنا پڑتا ہے کہ یار میں نہ کیتا تکے ہو سی، یہی ٹینشن ہوتی ہے نا کہ میں نے یہ کام نہ کیا تو کیا بنے گا، اور پھر یہ بھی خوش فہمی ہوتی ہے کہ یار میں نہ ہوا تو کیا ہوگا، تو بات یہ ہے کہ تو نہیں تھا تو بھی یہی کچھ تھا، اور جب تو نہیں ہوگا تو بھی سب کچھ یہی ہوگا، ٹھیک؟ یہ خوش فہمی ہے، خام خیالی ہے، اپنے اوپر خام خواہ کی طاری کرنے والی چیز ہے۔ تو 11 مہینے تھوڑے نا، کیا خیال ہے؟ 11 مہینے کم ہے، تے جے پوری 11 مہینے نہیں نہ پئی ہیں، جے پورے 11 مہینے پوریاں نہیں نہ پئیاں تے مہینے بھی کوئی نہ جے پوری ہونی، کیا خیال ہے؟ تو اس لیے یہ ساری میں نے چلتے چلتے سمجھانے کے لیے، توجہ کے لیے، تربیت کے لیے، تھوڑا احساس ذمہ داری کے لیے یہ جملے کہے ہیں میں نے، تاکہ ہمیں کچھ احساس پیدا ہو اور ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، تو ویسے بھی بندہ جب 50 کراس کر جاوے نا، یہ میں آپ کو فزیکلی اور میڈیکلی بات بتا رہا ہوں، پاکستان میں بالعموم جو لوگوں کی صحت کی صورتحال ہے، جب 50 کراس کرتے ہیں نا تو 2-3 چیزاں تو پھر لے کے ہی بندہ 50 تو اگے وڑدا، کوئی بلڈ پریشر، کوئی شوگر، کوئی گوڑیں درد، کوئی ساہ چڑھ جانا، ہارٹ دا پرابلم، چیزاں بھول جانیاں، تو یہ تو فطرتی بات ہے، کامن سی بات ہے۔ تو یہ چیزیں ایک انڈیکیشن ہوتی ہیں، پیغام ہوتے ہیں کہ بندے آپ بس کر ہیں، بندے آپ بس کر۔ جسم کے بدلتے ہوئے حالات، تغیرات، ہم اسے ٹھپتے ہیں، ہے نا؟ کدی داڑیاں نو کالا رنگ کرا کے، کدی داڑیاں مڈا کے، کدی دوڑاں لا کے، کدی جم جا کے، واک کر کے، بڑا اپنے اللہ کے شاید ہم کسی چیز کو روک لیں گے، تھوڑا بہتر ضرور ہو جاتے۔ میرا یہ مقصد نہیں کہ یہ بندہ نہ کرے، میں اس پرسیپشن میں بات نہیں کر رہا، لیکن اصل بات یہ ہے کہ اگر یہ سوچ ہو کہ میں اس زندگی کے سفر کو روک لوں گا یا موت کے آنے کے وقت کو اس طرح میں ٹال لوں گا، نیور۔ اس لیے یہ موقع اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس سے فائدہ اٹھائیں، اور فائدہ اٹھانے کی سب سے پہلی، سب سے بڑی، سب سے اہم صورت فرض روزہ ہے، باقی ساری باتیں بعد میں۔ فوکس جو ہے وہ اس مہینے کی اصل عبادت جو روزہ ہے اس پر ہونی چاہیے، کہ کیسے ممکن ہے، کس طرح ممکن ہو سکتا ہے کہ میں روزہ رکھوں اور کسی بھی صورت میرا روزہ رہ نہ جائے، باقی ساری باتیں بعد میں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا کرے اور ہم اپنی اس فانی زندگی کی حقیقت کو سمجھ لیں۔ حضرت واصف علی واصف صاحب علیہ الرحمہ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے آ کر کہا جی میں بہت پریشان رہتا ہوں۔ آپ نے پوچھا کیوں پریشان رہتا ہے؟ کہتا ملک کے حالات کی وجہ سے پریشان رہتا ہوں، ملکی حالات کی وجہ سے پریشان رہتا ہوں کہ پتہ نہیں کیا ہوگا۔ حضرت واصف علی واصف صاحب نے فرمایا بھئی میں اے دس اے حالات تو خراب کیتے ہیں، کیا اس کے خراب کرنے میں تیرا کوئی عمل دخل ہے؟ اس نے کہا جی میرا تو کوئی نہیں، میں نے تو کوئی ایسا کام نہیں، اس کو آف کر دے، میں نے تو ایسا کوئی عمل نہیں کیا ہے۔
میرا تو کوئی عمل دخل نہیں ہے. فرمایا جے تو خراب نہیں کیتے تو پھر سمجھ لے وہ تیرے کرن نال ٹھیک بھی کو نہیں ہونے. میں ٹینشن تو لئیے کیا مطلب؟ تیرا جو کرنے کا کام ہے نا، تیرا جو کرنے کا کام ہے تو وہ کر، اس کی فکر کر. اور اس پر حدیث پاک ایڈ کرتے ہوئے موضوع کی طرف بڑھتا ہوں. نبی علیہ السلام کی خدمت میں مفہوم حدیث ہے، تفصیلی حدیث ہے. ایک صحابی نے عرض کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آئے آئے. کیا عظیم لوگ تھے، کیا عظیم لوگ تھے کہ جنہیں یہ فکر تھی کہ قیامت کب آئے گی. حضور قیامت کب آئے گی؟ آقا کریم علیہ السلام نے جو اس کا لب لباب ہے حدیث کا، حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ تو اللہ کو علم ہے، اس کا علم تو اللہ کو ہے کہ کب آئے گی، لیکن تیرا کرنے کا کام یہ ہے کہ تو مجھے یہ بتا کہ تو نے قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے. تو نے قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ تجھ سے جو پوچھا جانا ہے نا تو اس کی ٹینشن لے، تو اس کی فکر کر کہ اللہ نے تجھ سے پوچھنا کیا ہے، تو اس کی تیاری کر. یہ بتا کہ تو نے قیامت کے لیے تیار کیا کیا ہوا ہے. اس بات کو چھوڑ دے. اور قرآن سے بھی اس کی دلیل ہے بڑی نفیس سی. یسألونک عن الاہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگ آپ سے پوچھتے ہیں چاند کے بارے میں کہ یہ گھٹتا بڑھتا کیسے ہے، یہ 1 تاریخ کو بالکل باریک ہوتا ہے، 14ویں تاریخ کو پورا ہو جاتا ہے، پھر کم ہوتے ہوتے پھر 28 کو غائب ہو جاتا ہے. تو یا رسول اللہ یہ چاند کا گھٹنا بڑھنا کیا ہے؟ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ نبی علیہ السلام وحی کے ذریعے اللہ رب العزت اس کی لاجک بتاتا کہ یہ کیوں بڑھتا گھٹتا ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا ہی مواقیت للناس والحج، فرمایا یہ کہ وقت معلوم کرنے کا، حج کے ایام کو سمجھنے کا یہ ایک ذریعہ ہے. کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے بڑھنے گھٹنے کی لاجک اور وجہ نہیں بتائی، بلکہ اس سے ہمیں جو فائدہ ملتا ہے نا، اس کا جو مقصد ہے اللہ نے وہ بیان کر کے بتایا ہے. بھئی تو اڈا کام نہیں، بھئی یہ ودہ گھٹنا کیوں ہے، چھٹو، یہ پیدا کرنے والے کا اپنا نظام ہے. تمہارا یہ کام ہے کہ اس کا فائدہ کیا ہے اس کو سمجھو اور اس کو دیکھو. ساری گفتگو کا لب لباب اور زوردار بات یہ ہے کہ یہ موقع اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے، تو ہمیں فرض روزے پہ فوکس کرنا چاہیے. اور اگر کسی عذر، معقول عذر کی وجہ سے، یہ نہیں آپ پہ کاٹ لیا، شوگر والے مریض اہمی روزہ نہیں رکھ دے، میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ روزہ رکھنے سے شوگر ٹھیک ہوتی ہے. کیا خیال ہے؟ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ روزہ رکھنے سے شوگر کا لیول ٹھیک ہو جاتا ہے، بندہ فزیکلی فٹ ہو جاتا ہے. ڈاکٹر کہتے ہیں ہاں اگر اس خطرناک لیول پر ہے ڈاکٹر ایڈوائز کرے تو پھر بھی کوشش کرے کہ چلو یار ایک دن چھڑ کے رکھ لئیے. اور آخری لیول یہ ہے سب کے لیے کہ اگر کوئی جینون مجبوری ہے، نہیں رکھا جا رہا، نہیں رکھ سکتے، تو یار کم از کم اس مہینے کی توہین سے تو بچ سکتے ہیں نا، اس مہینے کی بے ادبی سے تو بچ سکتے ہیں. سر عام کھانے پینے سے، یہ سر عام تو میں نے کہہ دیا نا، یہ تو کچھ حکومت کے کرنے کے کام ہیں، انہیں تو فرصت ہی نہیں ہے ان کاموں کی، نہ ان کی پرائورٹیز میں سے ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کی توہین سے تو بچ سکتے ہیں نا. اپنے گھر کے ماحول میں تو اپنے بچوں کو یہ ریئلائز کرا سکتے ہیں کہ پتر پہلے ناشتہ اتنے بجے ملتا تھا، لنچ اتنے بجے ملتا تھا، اب چولہا نہیں جلے گا. تو نے روزہ نہیں رکھنا، سحری کو بنا لیا تھا، تیرا پکیا پیا فلانی جگہ، آ کے چپ کر کے کھا لے. اور کیا عظیم مائیں تھیں، کیا عظیم مائیں تھیں. اپنا گھر، اپنا کچن ہے، لیکن کھلانے کے لیے بھی کچن اور کمرے کے اندر لے جا کے دروازہ بند کر کے کھوانا کہ بچے کے شعور کے اندر یہ بات پیدا ہو کہ یار کچھ ہے.
اور وہ کچھ کیا ہے؟ اس ماہ مقدس کا احترام ہے۔ تو اگر ہم کسی معقول عذر کی وجہ سے کوئی روزہ نہیں رکھ رہا تو اللہ کے غضب سے، اللہ کی ناراضگی سے، اس مہینے کی بے حرمتی سے تو ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں نا۔ کیا خیال ہے؟ اور یہ تو پردہ ہے، کسی کو کیا پتا، کوئی منہ پہ تو نہیں لکھا ہوا، نہ کوئی بیج اور لیبل لگایا ہوا ہوتا ہے کہ جس سے پتہ چل جائے۔ نماز پڑھے گا لوگوں کو پتہ چلے گا، حج کرے گا پتہ چلے گا، زکوٰۃ دے گا بندے کو پتہ چلے گا۔ کیا خیال ہے؟ کوئی بھی عمل کرے گا پتہ چلے گا۔ بندے روزہ تو راز ہے تیرے اور رب کے درمیان، تیرے اور رب کے درمیان میں راز ہے۔ آج یہ روزے کی تھوڑی اہمیت پر میں نے چلتے چلتے کچھ احساس دلانے کی، کچھ تھوڑا سا دل کے نہا خانوں میں ہلکی سی دستک دینے کی کوشش کی ہے، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ اور آج کے جمعۃ المبارک کے کچھ وقت کو، باقی وقت کو ہم نے مختص کیا ہے اس ہستی کے لیے کہ جسے دنیا سیدہ کائنات کہتی ہے، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا لخت جگر ہیں، حضور علیہ السلام کے آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، سید الزہرا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا۔ توجہ ہے جناب کی؟ آئیے تھوڑا سا ادب کو سمجھتے ہیں۔ پہلے حضرت شیخ الاسلام والمسلمین قمر الملت والدین خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ حدیث پاک باقاعدہ پڑھایا کرتے تھے، ٹھیک ہے، دارالعلوم شمس الاسلام میں۔ تو آپ حدیث پاک پڑھا رہے تھے کہ آپ نے حدیث پاک کی کتاب بند کی، بند کر کے جتنے سٹوڈنٹس تھے ان کو بھی فرمایا اور خود بھی اٹھے اور فرمایا جاؤ سارے تازہ وضو کر کے آؤ۔ ظاہر ہے حدیث پڑھ رہے تھے، پڑھا رہے تھے، وضو تو تھا، تازہ وضو، نما وضو کر کے آؤ۔ سارے وضو کر کے آ گئے، آپ بھی تازہ وضو کر کے تشریف فرما ہو گئے۔ تو ظاہر ہے خیال تو آتا ہے ذہن میں کہ بھئی پڑھ رہے تھے، سبق روک دیا، وضو کے ساتھ تھے، وضو دوبارہ کرایا، خود بھی دوبارہ وضو کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تازہ وضو کرانے کی وجہ یہ ہے کہ اگلی حدیث جو آ رہی ہے نا، جو میں نے پڑھانی ہے، اگلی حدیث پاک جو آ رہی ہے، جو میں نے پڑھانی ہے، اس میں سیدہ زہرا کا ذکر آ رہا ہے، اس لیے ان کا نام بھی آئے، زبان پہ ان کا نام بھی بغیر طہارت اور وضو کے نہیں لے سکتے۔ آؤ سارے وضو کریں۔ اچھا، میں نے جب یہ واقعہ سنا نا، جب سے سنا ہم سٹڈی کرتے ہوئے پرسنل سٹڈی کرتے ہوئے، ٹھیک ہے، جب آپ اپنی لائبریری میں روم میں ہوتے ہیں پڑھتے ہوئے، کبھی اس کا اہتمام نہیں کیا تھا، میں بندہ کیا خیال ہے ٹھیل دے ہوئے، کبھی نہیں اہتمام۔ جب سے یہ واقعہ سنا ہے نا، جب سے یہ واقعہ سنا ہے، سمجھ آ گئی۔ میں نے کہا یار ہماری تو تربیت یہ ہے، ہمارے بزرگوں کا تو ادب سکھانے کا سلیقہ، طریقہ اور ادب کرنے کا حال یہ ہے کہ ان کا نام آئے تو بے وضو سیدہ زہرا کا نام نہیں لینا، ان کا ذکر بھی بے وضو نہیں کرنا۔ اس کے بعد سے پھر ان کی توفیقات اور ان کے کرم سے یہ اچھا، پھر جب عمومی سٹڈی کرتے ہیں پھر بھی کر لیتے ہیں یار کیڑا پتا کتنے ذکر آ جاوے ہیں پڑھتے ہوئے۔ یہ ادب ہے آپ کے ذکر کا، اور یہاں اس لیے اس کا چرچا اور تذکرہ ضروری ہے، ہوتا رہتا ہے، ہوتا رہے گا۔ کیوں کہ جس ہستی کا ہم ذکر کرنے لگے ہیں نا، وہ میرے داتا علی حجویری کی دادی جان ہیں۔
ہاں جی میرے داتا علی اجویری کی دادی جان ہیں حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کے واسطے سے، تو اس لیے بھی ان کا ذکر پھر ہمارے اوپر تو فرض بھی ہے اور قرض بھی ہے. ٹھیک ہے، اب سنیے ذرا، میں نے آیت سورہ کوثر کی تلاوت کی ہے. وقت چونکہ کم ہے نا، اس لیے مجھے تھوڑا آپ کی توجہ اور ساتھ ذرا کوئکلی چاہیے ہو. سورہ کوثر کی تلاوت کی ہے. محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کی ہے. اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، قربانی کیجئے. بے شک آپ کا جو دشمن ہے نا، بے اولاد وہی رہے گا. سننا ذرا، جب کافر مشرک سارے ٹل لا رہے نا حضور علیہ السلام کے مشن کو، اسلام کو، دین کو، ہر طریقے سے ظلم و ستم کر کے، جنگیں کر کے، ہر طرح، جب دیکھا بھئی یہ تو خوشبو ہے پھیلے جا رہی ہے، یہ تو شمع ہے، پروانے آئے جا رہے ہیں، یہ تو مرکز دل براں ہے، تو مرکز دل براں ہے، یہاں تو دل جان سب کچھ نچھاور کرنے والے آتے جا رہے ہیں. اور کمال یہ ہے کہ جو آ جاتا ہے واپس نہیں جاتا. جو ان کا ہو جاتا ہے کسی اور طرف تکتا نہیں ہے. جو ان کو سن لیتا ہے کسی اور کو سنتا نہیں ہے. جو ان کا عاشق ہو جاتا ہے وہ ہر شے سے بے نیاز ہو جاتا ہے. جو ان کا ہو جاتا ہے وہ کسی سے ڈرتا نہیں ہے. پورا ٹل لایا تو پھر تھکار کے اے بھی کہن لگ پہ اچھا یار چھڈو اور تے کچھ نہیں ہو سکتا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کا بیٹا کوئی نہیں ہے. حضرت قاسم، حضرت عبداللہ چھوٹی عمر میں وصال فرما گئے. کیوں؟ اللہ رب العزت کو محبوب کے عقیدہ ختم نبوت کو قائم کرنا تھا. محبوب کا بیٹا ہو اور نبی نہ ہو. بنی اسرائیل میں 70,000 انبیاء آئیں، ہر نبی کے بیٹے میں نبوت رہے. پیچھے ہر نبی کے بیٹے میں نبوت رہے. آدم کا بیٹا نبی بنے، اسحاق کا بیٹا نبی بنے، یعقوب کا بیٹا نبی بنے، یوسف علیہ السلام کا بیٹا نبی بنے. تے محبوب دا پتر ہوئے تے نبی نہ بنے. عقیدہ ختم نبوت کو اس اینگل سے دیکھیں. اللہ کا امر قدرت. ٹھیک ہے، انہوں نے کہا کہ چونکہ اولاد ہے کوئی نہ، بیٹا ہے کوئی نہ، تو زمانے میں دستور یہ ہے کہ نسب بیٹے سے چلتا ہے. نسب بیٹے سے چلتا ہے. اور یہ تو زمانے کا دستور ہے کہ بندے کا نام بھی بیٹے سے زندہ رہتا ہے. اب یہاں صورتحال کیا ہے کہ بیٹا ہے کوئی نہیں، تو ٹینشن کیوں لیندے ہو؟ ان کے کہنے کے مطابق جب معاذ اللہ نبی علیہ السلام ان کے کہنے کے مطابق گزر جائیں گے، عاشقوں کے کہنے کے مطابق پردہ کر جائیں گے. اچھا تو انہا اس جملے دی یا تے سمجھ کوئی نہیں آئی، جے سمجھ آئی تو سا لطف کوئی نہیں لیا. بندہ بیٹھا بھی داتا صاحب دے سائے تلے ہوئے، داتا حضور کے سائے میں بیٹھا ہو اور مجھے گناہگار کی محبت والے انداز میں بات سن رہا ہو، تو پھر چپ رہے. پھر سنیں، ان کے کہنے کے مطابق وہ گزر جائیں گے، بعد میں کوئی نام لینے والا ہوگا نہیں، نسب کسی ذریعے سے چلے گا نہیں، تو آپ پہ کہانی مک جائے گی. ان کے کہنے کے مطابق ہمارے کہنے کے مطابق جب وہ پردہ کر جائیں گے، جب وہ پردہ کر جائیں گے تو پھر گل مک جانی. کیوں ٹینشن لیندے ہو؟ اللہ تعالیٰ فرمایا محبوب انہاں پتہ ہی کوئی نہیں.
کیا پتا کوئی نہیں, جملے پہ دھیان دینا, انہیں پتا کوئی نہیں, یہ قیاس کر رہے ہیں, یہ اندازے گویڑ لگا رہے ہیں دنیا کے باقی انسانوں پر, باقی بشریت پر. یہ اندازے لگا کے کہہ رہے ہیں کہ چونکہ باقیوں کا بیٹا نہ ہو تو نسب نہیں چلتا ہے. محبوب سب سے پہلی ان کی خامی اور خرابی یہ ہے کہ یہ تجھے ان جیسا سمجھتے ہیں. لیکن محبوب میں نے ان کے لیے تمہیں ان جیسا بنا کے تو بھیجا ہے. کوئی نہیں سمجھے, کوئی میں نے ان کے لیے یعنی ہمارے لیے, انسانوں کے لیے, بشریت کے لیے, میں نے ان کے لیے تمہیں ان جیسا بظاہر بنا کے تو بھیجا ہے, لیکن بنیاد اس پہ رکھی ہے کہ تو ان جیسا ہے نہیں. اچھا, یہ بات حضور کی شان کی ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم, تو جے آل محبت سنی داتا صاحب بہن اللہ محبوب دی شان سن کے بھی سبحان اللہ بھی نہ کہہ سکے, ٹھیک ہے, یہ قیاس کرتے ہیں دوسروں پہ. محبوب کوئی بات نہیں, حضور علیہ السلام نے خود اعلان فرمایا, پہلی گل تو یہ سن لو, دنیا کے سارے انسانوں کا نسب بیٹوں سے چلتا ہے. سیدہ کائنات تیری عظمت کو سلام, تیری عظمت کو سلام, پہلا تاج تیرے سر پہ سجا, لیکن کائنات کے سارے تاج تیرے قدموں میں رکھے. کائنات کے سارے تاج تیرے قدموں میں رکھے ہوئے ہیں. تیرا پہلا شرف یہ تجھے عطا ہوا ہے کہ تو محبوب کائنات کے گھر میں پیدا ہو. اچھا, اب اس گھر کے پیدا ہونے کو سمجھا دوں آپ کو, جملہ مکمل کر کے حدیث پاک رہ جائے گی کہ باقی یہ سب کا نسب بیٹوں سے چلتا ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا میرا نسب میری لخت جگر فاطمہ سے چلے گا. قیامت تک کے لیے. اور پھر شان کیا بتائی محمد و آل محمد کی. نقطہ ذہن میں آیا, لیکن میں کچھ باتیں میں نے سید کائنات کی بارگاہ میں عرض کرنی ہے, اس لیے ادھر نہیں جاتا. توجہ جی. حضور علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی, فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے, جس نے اسے خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا, اور جس نے اسے ناراض کیا تو مجھے ناراض کیا. تشریح توضیح کا وقت نہیں, ٹھیک ہے. محبت والی بات, کون غلام ہے, کون امتی ہے ایسا کہ جس کے دل کی آرزو نہ ہو, جس کی تمنا اور خواہش نہ ہو کہ مجھ پر مصطفیٰ راضی ہو جائیں. سب کی ہے نا, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. میں تو ایسے سوال ہی نہیں کرتا مجمع سے کہ کون چاہتا ہے کہ حضور مجھ سے راضی ہو جائیں. میں یہ سوال کروں گا ہی نہیں. امتی مصطفیٰ کا ہو, غلام مصطفیٰ کا ہو, نوکر داتا علی حجویری کا ہو, ماننے والا اولیاء کا ہو, کہلانے والا سنی ہو, اور اس کی تو زندگی کا مطمع نظر اور خلاصہ یہی ہے. کون ایسا ہے جو یہ نہ چاہتا ہو؟ نبی علیہ السلام نے اپنی رضا کا ایک شارٹ کٹ بتا دیا ہے. اپنی رضا کا ایک شارٹ کٹ بتا دیا ہے. فرمایا سن لو, مجھے راضی کرنا چاہتے ہو نا, مجھے خوش کرنا چاہتے ہو نا, مجھ سے پیار کرنا چاہتے ہو نا, میری توجہ چاہتے ہو نا, میرا پیار چاہتے ہو نا, آؤ شارٹ کٹ یہ ہے کہ میری لخت جگر, میری نوز نظر, ام الحسنین, اج تے موسم بھی بہت چنگا,
اچھا ویسے داتا صاحب پہ موسم ہمیشہ اچھا ہی ہوتا ہے، ہاں ٹینشن ٹھیک ہے جناب۔ یہ باہر جڑے بیٹھے وہ بھی ذرا سن دے بھی پین ماشاءاللہ توجہ بھی، لیکن وہ گاٹی نار رل دین ام الحسنین اور میرے آپ کے آقا کے دل کا چین۔ فرمایا مجھے راضی کرنا چاہتے ہو، مجھے خوش کرنا چاہتے ہو نا، فرمایا پھر آؤ میں تمہیں اپنی محبت کا، اپنی رضا کا شارٹ کٹ بتاتا ہوں، میری لخت جگر فاطمہ خوش کر لو، اسے راضی کر لو، فاطمہ راضی تو مصطفیٰ راضی رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا باقی سب کا نسب مردوں سے چلتا ہے، میرا نسب میری بیٹی لخت جگر فاطمہ سے چلے گا۔ اب ایک اور پہلو توجہ ہے، ایک اور پہلو، نبی علیہ السلام اپنے ظاہری حسن و جمال میں، اپنے باطنی اوصاف میں بے مثل و بے مثال، بے مثل و بے مثال، بے مثل و بے مثال۔ اب اللہ رب العزت نے اپنے محبوب علیہ السلام کے حسن کو، اپنے محبوب علیہ السلام کے حسن کو، اپنے محبوب علیہ السلام کے باطنی اوصاف کو، حضور علیہ السلام کی قلبی کیفیات کو، نبی علیہ السلام کے روحانی مکاشفات اور حضور علیہ السلام کے روحانی مقامات کو، ان ساری چیزوں میں نبوت کے سوا، نبوت کے سوا وہ سارا فیض، وہ سارا حسن، وہ سارا کرم، وہ سارا جود، وہ ساری عطا، وہ ساری عبادت، وہ ساری ریاضت، وہ سارا استغنا، وہ سارا تلاوت قرآن، وہ سارے کا سارا تقوی، وہ سارے کا سارا طہارت، وہ ساری ولایت، وہ ساری امامت، وہ ساری شجاعت، وہ سارے کا سارا وہ تاج حسن کا، حسن کردار کا رب کائنات نے سمو دیا فاطمہ، سمو دیا فاطمہ نے۔ سمو دیا سیدہ کائنات میں، لیکن اب حیا کا عالم یہ ہے، حیا کا عالم یہ ہے کہ قیامت والے دن جب پل صراط سے گزریں گی فرشتوں کو بھی کہا جائے گا، ہاں آلے معاشر کا تو آپ نے سنا ہی ہوگا نا، فرشتوں کو بھی کہا جائے گا اور جھکا لو نظریں، جھکا لو نظریں، جس کی حیا کا عالم یہ ہے کہ جس کی روح پاک بھی سجدے میں قبض ہوئی، اللہ اکبر، وہ سارا سمو دیا۔ لیکن اللہ کا قانون یہ، محبوب تیرا نسب بھی باقی رکھنا ہے، تیرے نسب کو بھی قیامت تک کے لیے چلانا ہے، لیکن تیرے حسن کو ختم تو نہیں کرنا، ہائے ہائے، تیرے حسن کو ختم تو نہیں نہ کرنا، تیری ولایت کو، تیری امامت کو، تیری شجاعت کو، تیری سخاوت کو، تیرے انوار و تجلیات کو، ان ساری چیزوں کو تیری ذات پہ مکمل ختم تو نہیں کرنا نا، یہ تو قیامت تک رہے گا۔ اب آگے لخت جگر ہے جس پر حیا کے بھی 70,000 پردے ہیں، حیا کے بھی 70,000 پردے ہیں۔ اللہ نے فرمایا محبوب علیہ السلام نے، اللہ نے فرمایا محبوب کیوں پریشان ہوتا، کیا ہو، میں نے سب کچھ سمویا فاطمہ میں، کہہ دیں سبحان اللہ۔ ہاں داتا صاحب دا منن والا میرے داتا علی حجویری دی دادی جان سیدہ فاطمہ کی شان میں سن کر منہ جو سبحان اللہ نہ آکھے، اے سبحان اللہ سنبھال کے کیڑے کام آنی، میں لکھ کے دینا ثواب ہو سی، سمجھ آ گئی، گارنٹی دیتا ہوں ثواب ہوگا۔ اب اگلے جملے پہ مجھے آپ کا رسپانس چاہیے ہوگا۔ فرمایا کوئی بات نہیں محبوب، کوئی بات نہیں محبوب، سمو دیا، حیا کا تقاضا، فاطمہ کی شان کا تقاضا سمو دیا، لیکن دل برداشتہ تو ہوئی نہیں، ہم تو تیرے دل میں گزرنے والے خیال کو بھی پورا کرتے ہیں، ہاں کیوں، ہم تو تیری رضا میں اپنی رضا کو رکھے ہوئے ہیں۔ فرمایا پھر مولا کیا ہوگا، فرمایا میں فاطمہ کو 2 لخت جگر دوں گا،
2 लख्ते जिगर दूंगा, तेरा सारा हुस्न, नहीं, तेरा सारा हुस्न, तेरी सारी इमामत, तेरी सारी विलायत, तेरी सारी शुजाअत, तेरा सारा तकवा, तेरी सारी सखावत, विलायत, इमामत, शुजाअत, तकवा, परहेजगारी, ज़ाहिरी हुस्न, सारे का सारा मुंतकिल कर दूंगा दुनिया। अब मुझे आपका रिस्पांस चाहिए। दुनिया वालों को पता चले, अहले बैत से मोहब्बत करने वाले पूरी दुनिया में समझ जाएं, बुग़्ज़ रखने वाले भी समझ जाएं कि दाताली हुजवेरी पे बैठने वाले, उनसे प्यार करने वाले अहले बैत के दीवाने हैं। सुनिए, फरमाया ये सब कुछ समो दूंगा। एक का नाम हसन होगा, दूसरे का नाम हुसैन होगा। हाल ये होगा, मंजर ये होगा कि हसन को देखोगे, नाफ से ऊपर मुस्तफा तेरा जलवा होगा, नाफ से नीचे हुसैन को देखोगे, मुस्तफा तेरा जलवा होगा। हसन हुसैन को इकट्ठा करोगे, फातिमा के लख्ते जिगर को जमा करोगे, मुस्तफा का नजर आएगा। हुसन भी मुस्तफा का होगा, जलवा भी मुस्तफा का होगा, शजाअत भी मुस्तफा की होगी, तकवा भी मुस्तफा का होगा, तिलावत भी मुस्तफा की होगी, विलायत भी मुस्तफा की होगी, शुजाअत भी मुस्तफा की होगी, विलायत और इमामत भी मुस्तफा की। इसलिए अब सुनिए, आखिरी बात, वक्त खत्म हुआ चाहता है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस पाक का मफहूम याद रखें। मम्मात फी हुब्बे आले मुहम्मदिन फहुव शहीदुन। फरमाया जो मेरी आल की मोहब्बत में मरा ना वो शहीद है। जो मेरी आल की मोहब्बत में मरा शहीद है। और जिनकी मोहब्बत में मरना, हाय हाय, सबक देते हुए खत्म करता। और जिनसे सिर्फ मोहब्बत करना, मोहब्बत कल्बी कैफियत का नाम है, जिनसे सिर्फ मोहब्बत करना दर्जा शहादत पे फाइज करता है। जे तू उन्हां दे नक्शे कदम ते चल पाओ, आज और आगे बढ़ते हुए उम्मत को, एक औरत जो होती है ना, एक औरत मुआशरे में, उसके 4 ही आप कह लें दर्जे होते हैं, 4 उसकी स्टेजें होती हैं। रिश्तों के एतबार से उसकी 4 पहचानें होती हैं। या तो वो बेटी होती है, माँ बाप के एतबार से, क्या ख्याल है, बेटी होती है, या बीवी होती है, या माँ होती है, या बहन होती है। समझ आई? इस बात को अगर मैं खतीबाना अंदाज में बनाऊं, एक जुमा पूरा इस जुमले से पढ़ा देवा। तवज्जो, 4 हैसियतें होती हैं, बेटी, बहन, मां, बीवी। बेटी, बहन, बीवी, मां, 4 हैसियतें है या ना इस कायनात में। अब मैं देखूंगा कि किसको समझ आई है। इस कायनात में, इस कायनात अर्जी और समावी में, मुस्तफा के घराने में सैयदा फातिमा जैसी बेटी कोई नहीं। सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा जैसी बेटी कोई नहीं। मोहम्मद के घराने में, मोहम्मद के घराने में, मोहम्मद के घराने में, आका के घराने में फातिमा जैसी बीवी कोई नहीं। और हुजूर की उम्मत में क़यामत तक के लिए, क़यामत तक के लिए इन जैसी मां कोई नहीं। इसलिए चलते चलते आज की बहनों, बेटियों, माओं, बीवियों को, बहनों, बेटियों, माओं, बीवियों को गुजारिश मोहब्बत से करते हुए, कहीं और न जाओ, कहीं और न जाओ, कहीं और न जाओ, कहीं और न जाओ, फातिमा के दर पे आ जाओ। किसी और को आइडियल न बनाओ। बेटी है तो देख फातिमा बेटी कैसी है, बीवी है तो पढ़ जरा फातिमा बीवी कैसी है, मां बनना है तो चेक कर फातिमा मां कैसी है,
خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں میں نے کبھی قسمیں نہیں اٹھائی ہیں لیکن آج اٹھا کے رہوں گا، تو ان کی غلامی میں آ، تو ان کو آئیڈیل بنا، تیری دنیا بھی نہ سنورے آخرت بھی نہ سنورے، میرا گریبان پھاڑ نہیں آتے۔ میں نے اپنے جملوں میں بات کی ہے انسانوں کو اقبال نے کیسے بیان کیا ہے، اعلیٰ حضرت نے کیسے بیان کیا ہے، حضور کے دیگر امت کے شعراء نے، محدثین نے کیسے بیان کیا ہے، امام اہل سنت پر اس شعر پہ ختم کرتا ہوں، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، امام اہل سنت پر کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین حسن پھول، اور چلتے چلتے جملہ دے چل اس پہ پھر وضاحت کروں، حسن حسین، ذرا بول لو تسی بھی، اچھا اس یقین نال بولو جی علی علی کہنا ثواب عبادت ہے نا، تے حسن حسین کہنا بھی ثواب جے، ہاں یہ بھی بات اللہ کو پسند ہے، اللہ کو محبوب ہے۔ سنیے حسن حسین یہ نام ہے نا، کدی لطف لینا ہوئے نا انہاں تو زبراں زیراں ہٹا دینا، زبراں زیراں ہٹا دینا، کی خیال ہے، تے کدی ذوق اجازت دے نا تے حسن نو حسن پڑھ لینا، حسن کو حسن پڑھ لینا اور حسین کو حسین پڑھ لینا، حسن کو حسن پڑھ لینا، حسین کو حسین پڑھ لینا، پتہ یہ چلتا ہے آل محمد کی ہو، اس کو میں اپنے جملے میں کہتا ہوں سید ہوئے تو سونا نہ ہوئے، کیوں؟ اسے حسن مصطفیٰ کی خیرات ملی ہوتی ہے، سید ہوئے تے سونا نہ ہوئے، سید ہوئے تے سخی نہ ہوئے، سید ہوئے تے بہادر نہ ہوئے، سید ہوئے تے متقی نہ ہوئے، سید ہوئے تے امام نہ ہوئے، سید ہوئے تے مقتدا نہ ہوئے، یہ لیسن ہے، سبق ہے، اور یاد رکھیے گا حضور علیہ السلام کی آل سے محبت، حضور علیہ السلام کی آل سے محبت، اور آل کی بات آ رہی ہے تو مت بھولنا میرے داتا علی حجویری بھی حضور کی آل سے ہیں، تو میں کہہ سکتا ہوں سادات سے، اہل بیت سے، داتا علی حجویری سے، خواجہ اجمیری سے، سیدنا غوث پاک سے، حضور کی ساری آل سے محبت کرنا، یہ ایمان بھی ہے، عین ایمان بھی ہے، دنیا میں بھی، آخرت میں بھی، قبر میں بھی، حشر میں بھی نجات کی ضمانت ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ يا أيها الذين آمنوا إذا نودي